اب جیسے ہی وہ واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کو گزرے ابھی 3 سے زیادہ گھنٹے نہیں گزرے تھے، پورا انڈین میڈیا جو ہے اس کی تصویر بھی لگا دی کسی نوید اکرم کی، اور ایک تصویر ایسی بھی لگائی جس میں وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جرسی پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس چینل کی زندگی عذاب کر دی، تم بدنام کر رہے ہو، وطن دشمن ہو۔ بندے کون ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اپنے طور پر یہ واقعہ نفرت میں کیا ہے یا کہ باقاعدہ کسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ وہ جو اپنا تہوار منا رہے تھے ان کا یار کیا تعلق نیتن یاہو سے اور نیتن یاہو کی یعنی پالیسیز سے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی ہے۔ وہ بندہ جو کر رہا تھا اس کو دبوچنے والا شخص جو ہے وہ بھی ایک امیگرینٹ ہے اور مسلمان ہے اور سیریا سے آیا ہے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کراچی کا سب سے پرامن، سب سے محبت کرنے والا غریب پرور جو علاقہ ہے وہ لیاری ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، ایک خبر جو پچھلے ہفتے آئی اور کافی ڈیولپنگ سٹوری تھی، ابھی تک کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں آ رہا ہے، وہ ہے بونڈائی بیچ کا حادثہ۔ بہرحال ایک افسوسناک واقعہ جو آسٹریلیا کی ایک بیچ پر ہوا۔ ہانیکا سیلیبریشنز کے دوران جو وہاں پر جوئش لوگ تھے، ٹورسٹ تھے، کچھ لوکلز بھی تھے، وہاں پر ان پر فائرنگ کی گئی، حملہ کیا گیا، جس کے بعد ایک دم پوری دنیا میں خبریں پھیل گئیں، انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئیں، ایک اینٹی سیمیٹزم کا نیریٹو چلنا شروع ہو گیا، ریلیجس انٹالرنس پر بات ہوئی۔ بات یہ ہے کہ لوگ یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ آخر یہ جو فادر اور سن تھے، ان کا جو نیشنلٹی تھی وہ کیا تھی۔ پہلے یہ رومرز پھیل گئے کہ شاید وہ پاکستانی ہیں، جس کو انڈین میڈیا نے بھی بہت اچھالا۔ انویسٹیگیشنز ہوئی تو پتہ چلا کہ بہرحال وہ دونوں باپ بیٹا انڈین ہیں، لیکن پھر یہ بات سٹارٹ ہو گئی کہ بہرحال مسلمان تو ہیں نا۔ پرابلم یہ ہے کہ پھر وہی اسلاموفوبیا کی بات سٹارٹ ہو گئی، اینٹی سیمیٹزم دوسری طرف چل رہا ہے۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیٹ سپیچ ہے، اس میں میڈیا تو کنٹریبیوٹ کر ہی رہا ہے، لیکن کیا کامن مین اس میں بھی کیا اتنا غصہ اب آ گیا ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہیں، اور اس کے بعد آخر جسٹیفیکیشن کیا ہے دونوں سائڈس کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب، ہم نے اس پروگرام میں اسلاموفوبیا اور یہ چیزیں سر بہت ڈسکس کی ہیں، بٹ سیڈلی جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں اینٹی سیمیٹزم یو کین سی کہ وہ ہے اور جو ہوا ہے۔ سر بہرحال جو بھی ریلیجن ہو، جو بھی لوگ ہوں، یہ دس از ناٹ دا سلوشن۔ آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ تو مزید آپ ہیٹ اسپیچ اور ریلیجس وائلنس کی طرف ایون مسلمان کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے غالباً گزشتہ ہفتے، لیکن اس وقت ہمارا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جی ٹرمپ صاحب دوبارہ جو ہیں وہ تھوڑا سا، چونکہ ہمارا یہ تھیوری تھی، ہمارا یہ تھیسس تھا کہ چونکہ وہ جو میک امریکہ گریٹ اگین اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور مہنگائی ختم کرنے کے دعوے کے ساتھ ٹرمپ صاحب آئے تھے، تو تقریباً 1 سال اب گزر گیا ہے، گزرنے والا ہے ان کو اقتدار سنبھالے ہوئے، تو وہ اپنے جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس طرح زندگی بدلتی نظر نہیں آ رہی، تو وہ دوبارہ جو ہے غیر ملکی تارکین وطن اور خصوصی طور پر مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع ہو گیا۔ پھر جب بہت دفعہ ہم نے کی ہے بات اس بارے میں، نہیں، یہ تو ہم نے خاص یعنی پچھلے ہفتے کا ہمارا یس، اب اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں یہ نیریٹو بلڈ کرنے میں، یہ بیانیہ بلڈ کرنے میں سب سے زیادہ مدد جو ہے وہ فراہم کی اس افغان نے، جس نے کہ تھینکس گیونگ کے تہوار کی رات 2 نیشنل گارڈز کو واشنگٹن میں ٹیوب اسٹیشن کے قریب جو ہے ان پہ حملہ کر دیا۔ وہ بھی سر تہوار ہی تھا۔ نہیں، وہ تو امریکہ کے حوالے سے تو وہ کرسمس سے زیادہ بڑا تہوار ہے تھینکس گیونگ، یس۔ حوالے سے بہرحال اب ہمیں جب یہ ڈسکس کر رہے تھے، اور وہی جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اب امریکہ جو ہے وہ باقاعدہ یہ سویڈن اور ناروے جیسے ملکوں کو یہ کہہ رہا ہے، اور یورپ کو تو پورے کے پورے کو الزام در رہا ہے کہ تم لوگوں نے تو اپنی تہذیب برباد کر رہے ہو اور
بہت جلد تم تو یورپین ملک ہی نہیں رہو گے. اس کی نظر میں یورپ کا مطلب یہ ہے آل وائٹ اینڈ کرسچن. ٹھیک ہے نا جی. اب اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ایک اور لاوا ابھر رہا ہے. اب آسٹریلیا جو ہے وہ ایک وسیع و عریض ملک ہے. اس کا اپنے طور پر ایک بہت بڑا بر اعظم ہے. مختلف ٹائم لائنز ہیں. اس کے ایک شہر جو ہے پرتھ، وہاں پہ میں نے یونیورسٹی میں گزارے تھے 10 سے 15 دن سیمینار تھا کوئی طالبان کے حوالے سے. تو وہاں سے سڈنی جانے کے لیے فلائٹ جو ہے وہ 6 گھنٹے تھی. مطلب اتنا بڑا شہر ملک ہے. اب سڈنی جو ہے آسٹریلیا میں اس سے پہلے ایک نسل پرست حکومت آئی تھی. وہاں پہ بھی غیر ملکی پناہ گزینوں کے ساتھ، حالانکہ انہیں آسٹریلیا میں غیر ملکی لیبر کی بے تحاشا ضرورت ہے. خصوصاً اب جب یہ ریئر ارتھ کی باتیں ہو رہی ہیں تو ریئر ارتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مغربی آسٹریلیا میں دریافت ہو رہا ہے. تو ریئر ارتھ کو دریافت کر لینا تو اتنے طور پر اتنا کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پھر دھلائی کر کے تو اصل میگنیٹ وغیرہ نکالنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں مشینیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنا کام نہیں کرتی. ہیومن لیبر کی، چیپ ہیومن لیبر کی بہت ضرورت ہے. تو لہٰذا انہیں جو ہے ابھی انہوں نے گزشتہ 1.5-2 سالوں میں اپنی ویزا پالیسی کافی نرم کی تھی. اس سے پہلے بہت اسٹرکٹ تھی. سر امیگرینٹس تاکہ ایزیلی آ سکیں اور انہیں ہیومن لیبر مل بھی سکے. جی آسانی سے آ سکے مقابلتاً. ابھی بھی بہت اسٹرکٹ ہے، لیکن اس سے پہلے جتنی اسٹرکٹ اتنی اب نہیں رہی. اتنی نہیں تھی. وہاں پہ مثال کے طور پر بہت کم جو ہے دوسرے ملکوں کے لوگ ابھی بھی آباد ہیں، ابھی بھی مقابلتاً. بہرحال وہاں پہ ایک 1.5-2 لاکھ کے قریب، 3 لاکھ کے قریب یہودی بھی رہتے ہیں، اور ان کا اکثریت جو ہے وہ سڈنی میں ہی رہتی ہے ارد گرد کے. اب اتفاق ایسا ہے کہ اتوار کے روز جو گزری ہے اس دن ان کا ایک تہوار ہوتا ہے جس کو ہینکاوو بولتے ہیں. یہ جو تہوار وہ مناتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 150 یا 200 سال قبل، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، یونانیوں نے جو ہے وہ یروشلم پہ قبضہ کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے یہودیوں کو تقریباً دیس نکالا دیا. اور وہاں پہ ٹیمپل 2، وہاں پہ انہوں نے بے تحاشا بے حرمتی کی. ایک ایسے جانور کو وہاں پہ ذبح کیا جو کہ مسلمانوں اور یہودی دونوں میں بہت زیادہ حرام سمجھا جاتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک یونانی دیوتا زیس کا وہاں پہ مجسمہ بھی کھڑا کر دیا. تو اس قبضے کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت دکھائی یہودیوں کے گروپ نے، اور بالآخر سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ آزاد ہو گیا. تو اس کی آزادی کا یہ جشن منایا جاتا ہے جو پورے 8 دن تک جاری رہتا ہے، اور اس میں شمع جلاتے ہیں. فیسٹیول آف لائٹس اسی لیے کہتے ہیں. ان کے جو منوراز ہوتے ہیں جن میں وہ 8 دن ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک دن ایک موم بتی لگاتے ہیں، تو 8ویں دن پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اتوار کے دن اس کا آغاز تھا. اب وہاں پہ یہودی خاندان کے لوگ، جس میں بڑے اور چھوٹے بھی لوگ شامل تھے، کھانا وانا پکا کے اپنا جشن منا رہے ہیں. تو ان کے لیے تو ویسے ہی ہوگا جیسے ہم عید منا رہے ہوں یا کرسچنز کرسمس منا رہے ہوں. جیسے عید کے دن وہ جو ہم لوگ یعنی پکنک منانے بچے وغیرہ چل جاتے. اس وقت یہ 2 باپ اور بیٹا جو ہیں وہ جدید ترین ہتھیاروں سے ان پہ اسٹرے بلٹ کر کے باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کر کے ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جیسے ہی وہ واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کو گزرے ابھی 3 سے زیادہ گھنٹے نہیں گزرے تھے تو پورا انڈین میڈیا جو ہے اس نے ایک دم سے نوید اکرم، باپ کا نام تو انہوں نے نہیں اچھالا لیکن بیٹے کا نام نوید اکرم
اس کی تصویر بھی لگا دی کسی نوید اکرم کی، اور ایک تصویر ایسی بھی لگائی جس میں وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جرسی پہنے ہوا ہے۔ تو وہاں سے جو ہے اسرائیلی میڈیا نے بھی پک کیا اور بہت سارے بین الاقوامی میڈیا نے بھی پک کیا۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے، بہرحال نوید اکرم، ساجد اکرم، اس طرح کے نام جو ہیں جب ذہن میں آتے ہیں پاکستانی ہی آتے ہیں تو عموماً یہ آتا ہے کہ یار ہاں پاکستان سے ہی ہوگا۔ جب خوب بدنامی ہو گئی، 24 گھنٹے گزر گئے، اچھا لیکن اس دوران ایک تھوڑا سا اچھا واقعہ ہوا کہ وہ جو نوید اکرم جس کا تذکرہ کر رہے تھے وہ بیچارہ منظر عام پر آیا اور اس نے آسٹریلین میڈیا سے رابطہ کر کے کہا کہ میں تو یہ رہ رہا ہوں، یہ میری تصویر ہے، یہ میری شکل ہے، اور میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں بھائی؟ سر انڈین میڈیا کو اس موقع چاہیے تھا نا۔ لیکن بہرحال اس کی اس دعوے کو جو ہے وہ انڈین میڈیا نے اور عالمی میڈیا نے بھی اتنی توجہ نہیں دی، لیکن ٹو بی فیئر آسٹریلیا کا جو میڈیا ہے انہوں نے اس کو مناسب کوریج دی، اس کے ڈینائل کو۔ اینی وے، اب ہوا یہ کہ تقریباً اس واقعے کو 24 گھنٹے گزر گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا آسٹریلیا میں آج کل گرمیاں ہیں، یس سر، ان کا سیزن اور حساب، اور وہاں پر جو وقت ہے وہ ہم سے آگے ہوتا ہے، مثلا اس وقت وہاں پہ شام ہو رہی ہوگی جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، صبح کا ٹائم ہے۔ تو بہرحال میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ہی کا ایک چینل ہے CNN 18، یس، اس کے ایک رپورٹر نے بریکنگ نیوز دی کہ آسٹریلیا کی حکومت نے رابطہ کیا ہے بھارتی حکومت کے ساتھ کہ وہ جو حملہ ہوا تھا یہ سڈنی کے قریب ایک ساحل سمندر ہے، جیسے کراچی میں کلفٹن ہے، منوڑا ہے، وہاں پہ جا کے لوگ اپنی پکنک وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ بانڈ آئی جو یعنی جزیرہ ہے، وہاں پہ جا کر لوگ اپنی فیملی کے ساتھ وہ پکنک وغیرہ مناتے ہیں یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے حملہ آوروں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ حملہ آور جو ہیں یہ ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جنوبی ایشیا تو بہت بڑا خطہ ہے بھائی، اس میں پھر اس میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا بھی ہے، سری لنکا، نیپال، سری لنکا ہے، نیپال ہے۔ تو سیدھی سادی بات ہے کہ آسٹریلیا کی حکومت کا بھارتی حکومت سے بونی آئی کے یعنی بون آئی کے وہ جو اس کا حملہ آوروں کا سراغ لگانے کے لیے یا معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطے کا مقصد ہی یہ انڈیا دے رہا تھا کہ حملہ آور بھارتی بہرحال جیسے ہی انہوں نے وہ خبر دی تو بھارتی میڈیا کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے ٹرولز تو خیر چھوڑو، بڑے نامی گرامی صحافی، میں ان کے نام لے کر ان کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے اس چینل کی جو ہے وہ زندگی عذاب کر دی کہ تم بدنام کر رہے ہو، وطن دشمن ہو، غدار ہو، یہ ہے وہ ہے۔ تو کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ میں تو اپنی آئی کی پریشر کی وجہ سے میں سوشل میڈیا کو اتنا فالو نہیں کر پاتا، ویسے بھی میں جو ہوں میں واقعتاً نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی سینٹی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سوشل میڈیا سے باقاعدہ رخصت لینی چاہیے یا بہت راشن کرنا چاہیے۔ بطور صحافی ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، لیکن وہ بالکل آپ کے دماغی صحت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ سر obviously سوشل میڈیا کا یہی تو پرابلم ہے، بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اچھا آسٹریلین حکومت کی آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ وہ واقعہ ہوا ہے ان کی ذمہ داری کو آپ اپریشیٹ کریں کہ ان کے وزیر اعظم سمیت اعلیٰ ترین افسر یہ کہتے رہے کہ بھائی وہ چھوڑیں اس بات کو کہ شہریت کہاں ہے کیا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آدمی 1998 میں 1998 میں آسٹریلیا آ گیا تھا، تو فار آل پریکٹیکل پرپسز اس کے بعد وہ ہمارا شہری ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں اس نے ایک یورپین خاتون سے شادی کی، اور یورپین خاتون سے شادی کرنے کے بعد
اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو ہر حوالے سے آسٹریلین نیشنل ہے. تو ہم کیا اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی اس کی اوریجنل نیشنلٹی کیا ہے. ہمیں تو بھائی یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ بندے کون ہیں, کیا یہ لون وولف ہیں, کیا ان لوگوں نے اپنے طور پر یہ واقعہ نفرت میں کیا ہے یا کہ باقاعدہ کسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے, گروہ کے ساتھ کسی دہشت پسند. ابھی آسٹریلیا والے اس حوالے سے ہچکچا ہی رہے تھے تو فلپین کی گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنے امیگریشن ریکارڈ کے چیک کر کے یہ کہا کہ جی یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں یہ نومبر میں یہاں آئے تھے. اب فلپین میں ایک جزیرہ ہے جو وہاں کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے, اس کو میان ڈاؤ کہتے ہیں. میان ڈاؤ جو ہے وہ بہت زرخیز علاقہ ہے اور بہت وسیع تر علاقہ ہے, بڑا. اور وہ اس علاقے کو ڈسکور کیا تھا, یعنی وہاں پہ ظاہر ہے کہ پہلے ریڈ انڈینز کی طرح کچھ آبادی تھی, لیکن اس کو ڈسکور کیا تھا یہ جب عربوں نے سیاحت وہ تجارت شروع کی ملایا سے, جو آج کل ملیشیا کہلاتا ہے. تو ان کے راستے میں آتا تھا اور وہ وہاں پہ رکتے بھی تھے, اینکر بھی کرتے ہوں گے. پھر وہاں پہ انہوں نے رہنا بھی شروع کر دیا اور پھر مسلمانوں نے وہاں پر جو ہیں چھوٹی چھوٹی اپنی ریاستیں بھی بنا لیں جن کو وہ یعنی سلطان بولتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہاں کی آبادی جو ہے ان کی اکثریت نسبتاً, ویسے تو آبادی بہت ہی کم ہوئی لیکن وہاں پہ کاشتکاری وغیرہ کے لیے جو لوگ رہنا شروع ہو گئے تو وہ مسلمان تھے, اور کچھ جو مقامی یعنی ریڈین ٹائپ کے لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے اور وہ زمینیں اگانا شروع کر دی. لیکن اس کے 100 سال بعد 150 سال بعد وہاں پہ اسپین نے قبضہ کر لیا فلپین میں. اور اسپین میں جس حکومت نے قبضہ کیا تھا تو وہ بہت فنیٹک قسم کے کیتھولک تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ فلپین میں جو ہے وہ کیتھولکزم کو جب بہت زیادہ یعنی تو انہوں نے باقاعدہ حوصلہ افزائی کی کہ فلپینی کیتھولکس جو ہیں وہ جا کر اور اپنا اس آئی لینڈ میں جو ہے ان کو زمینیں, جیسے ہمارے ہاں نہریں وغیرہ بنانے کے بعد انہوں نے الاٹ نہیں کی تھی انگریزوں نے, اور خاندانی جاگیردار جو بنائے گئے, اس وقت فلپین کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کی زمینیں جو ہیں وہ اس آئی لینڈ پہ ہیں موجود ہیں. اور وہاں پر جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ہیں, جو کہ کیلا وہاں کا بہت مشہور ہے اور اناناس. یہ دو جو ہیں یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ باقاعدہ, وہ ایک ڈول کمپنی بھی ہوتی تھی DOLE, وہ باقاعدہ چھوٹی سی وہ چٹ لگ کے دو. ہمیں تو بہت یہاں پہ تو بہت ہی وہ مہنگی ملتی تھی, بٹ آئی ریممبر جب ملتا تھا. اب وہاں پر 1980 کی دہائی سے مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں, ان کا یہ تھا کہ جی پہلے تو وہ کشمیر کی طرح کہتے رہے کہ جی یہاں پہ رائے شماری کروائی جائے, ہم اکثریت میں ہیں. لیکن اب وہ اکثریت میں نہیں ہیں, اب 26% رہ گئے ہیں بتدریج, کیونکہ ملٹی نیشنل جب آتی ہیں تو وہ فلپین کے لوگوں کو ہی وہاں پہ لا کر رکھتے ہیں. دے ڈونٹ ہائر دا لوکل مسلمس فار آبویس ریزن. تو وہ نہیں ہوا. تو اس کے بعد جب افغان جہاد کا چلن جاری ہوا تو وہاں پر مجھے یاد ہے میں خود بھی وہاں گیا تھا یہی دیکھنے جہادی ٹرینڈ کو. تو 1996 میں بہت ہائٹ پہ تھا, ابو سیاف گروپ پہ کا تھا, اور اتنی گھبراہٹ تھی کہ جو بھی جہاز اترتا تھا تو جیسے ہی لینڈ کرتا تھا تو 8-9 فوٹوگرافروں کی ایک یعنی کہ آپ کو لینڈنگ سے پہلے ہر ایک کی تصویریں لی جاتی تھیں, تمام جو یعنی کہ پیسنجر لینڈ ہوئے ہیں. ٹھیک, تو اور میری ضرورت سے زیادہ لی گئیں کیونکہ اس میں میری داڑھی وہ یعنی بڑی ہوتی تھی اور کالی بھی ہوتی تھی, وہ میرا ریلیٹیو ینگ بھی تھا. انہوں نے کہا یہ آیا ہے کوئی دہشت, تو ان کی اسپیشل ہونا چاہیے. وہ اتنا وسیع و عریض جو ہے وہ آئی لینڈ کے, اس میں ابھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کہ فلپین کی گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور
وہاں پر جیسے افغانستان میں بہت جگہوں پر داعش ہے، تو اور بہت سارے ملکوں کی طرح وہاں پر بھی ٹھیک ہے ریاستی جبر کے ذریعے وہ جو موومنٹ تھی جو کہ بہت پرامن طریقے سے ایک سیاسیات کے ٹیچر نے شروع کی تھی، یعنی ایک پیسفل موومنٹ فار دیئر رائٹس کہ یار آپ ہمیں رائے شماری کا حق دیں اور ہمیں ریپریزنٹیشن دیں حکومت۔ وہ ظاہر ہے کہ بالآخر جب وہ ایک آرم سٹرگل میں تبدیل ہوئی تو اس کو بڑی وحشت سے کچلا فلپین کی گورنمنٹ نے، خاص طور پر 72 میں مارشل لاء لگانے کے بعد، اور اس کے بعد پوری 80 اور 90 کی دہائی میں فلپین کی فوج جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیولی اس کو جو ہے وہ کچلتی رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ اتنا وسیع و عریض جو ہے، یہ آئی لینڈ ہے، سمندر قریب ہے، کچھ وہ پہاڑ ہیں، کچھ ایسے علاقے ہیں بے آباد کہ وہاں پر اب پناہ گاہیں ہیں داعش کی۔ پھر مطلب اتنا وہ پھیل گیا کہ اب وہاں پر ان کی بھی سیٹ اپس بن گئے، تو اب وہاں پہ جو ہے اب وہ باقاعدہ ایک شاخ بن گئی ہے داعش کی، جو کہ ساؤتھ ایشیا میں، اور ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی بہت زیادہ اسلامی تحریک جو ہے وہ زور پر آئی تھی، حجاب کا بہت زیادہ یہ ملیشیا میں 1980 سے مسلمانوں نے اپنی شناخت کے لیے اس کو کیا تھا۔ اینی وے تو یہ لوگ وہاں سے تربیت لے کر آئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ انڈیویجول گروپس کو پوری دنیا میں ایک تو تنظیم ہوتی ہے نا، کہ جیسے پہلے خلافت الہیہ کہ وہ ایک عراق اور شام کے اندر داعش والے کہ جی ہم خلافت قائم کریں گے، جیسے افغانستان بنائے بیٹھا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ نفرت پھیلا رہے ہیں، مطلب آسٹریلیا میں تو خلافت اسلامیہ قائم کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا نا کہ اب غزہ میں مسلسل جو ہے 2-2.5 سال تک ایک مسلسل بمباری ہوئے چلی جا رہی ہے، 60 سے 70 ہزار، میں خدا نخواستہ ہرگز ڈیفینس نہیں کر رہا ہوں، لیکن فرض کرو میں ایک عام سا آدمی اور مجھے بار بار وہ کر کے ٹارگٹ کر کے ISIS جو ہے وہ ایک یعنی کہ میرے اوپر فوکس کر کے میرے اوپر وہ کر رہی ہے میری ذہن سازی، تو اب یہ لوگ خود بھی کہاں کے ہیں دونوں باپ بیٹا، انڈیا یہ دونوں نہیں انڈیا کے تو ہیں لیکن انڈیا میں کہاں سے ہیں، کہنے کو تو تلنگانہ، لیکن تلنگانہ کیا تھا؟ تلنگانہ پہلے حیدرآباد دکن تھا، تو حیدرآباد دکن جو ہے وہ ایک خود مختار ریاست تھی انڈیا کی، اور اس کا ہیڈ کون تھا؟ مسلمان تھا۔ لیکن سر جب یہ بات بھی ہو ہی رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنی ایک ارے صاحب ہم تو حیدرآباد کے حاکم ہوا کرتے تھے ایز مسلمس، اور دیکھیے ہمیں اب آ کے یہاں پر جو ہے وہ آسٹریلیا میں نوکری کرنا پڑ رہی ہے، اور یہ کہ مسلمان حکومتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں، مسلمان تو کسی قابل نہیں رہے، تو لہٰذا جہاں بھی یہودی ملے، اب وہاں پہ جو بیچارے یہودی اپنا تہوار منا رہے تھے، ان کا یار کیا تعلق نیتن یاہو سے اور نیتن یاہو کی یعنی پالیسیز سے، لیکن بہرحال یہی نفرت ہوتی ہے اور وہ نفرت کا پھیلاؤ ہے۔ تو انفارچونیٹلی ان جیسے لوگوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اب آسٹریلیا کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہاں آباد لوگوں کے تمام جو ہے وہ بیک گراؤنڈ چیک کرے گی، یہ اور وہ، اور یہ کہ جی وہاں سے لوگوں کو نکالا جائے گا۔ بس سر امیگرینٹس کے لیے مزید مصیبت ہوئی ہے۔ اب فرض کریں کہ میں تو خیر اس عمر میں کیا جانا، آپ جیسے لوگ اگر پڑھنے کے لیے آپ کی ایج گروپ کے لوگ آسٹریلیا جانا چاہیں تو آپ کو کوئی یعنی کہ 5000 قسم کے فلٹر سے لیکن سر اس سب میں یہ جو بات اتنی اچھالی گئی ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، لوگ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اس واقعے میں جو بندہ جس نے روکا حملہ کو وہ بھی تو مسلمان ہی تھا۔ ارے بابا وہ مسلمان نہیں، وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہی جو ہے نا وہ ایک بات انگریزی میں کہتے ہیں کہ مین یعنی پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی ہے
کہ اس نے روک لیا کہ وہ بندہ جو کر رہا تھا اس کو دبوچنے والا شخص جو ہے وہ بھی مسلمان وہ بھی ایک امیگرینٹ اور مسلمان اور سیریا لیکن سے صرف آیا ہے. اس کو تو اتنا نہیں ہائی لائٹ کیا گیا نا دنیا انڈین میڈیا کے حساب سے. نہیں انڈین میڈیا کو لعنت بھیجے، لیکن یہ کہ آسٹریلیا کا وزیر اعظم وہ تو ایکنالج کرتے ہیں بھائی جہاں رہتے ہیں وہاں انڈیا پر ہی ہم کیوں obsessed ہیں؟ جیسے وہ آج کل ہم سے obsessed ہیں، ان کو کوئی فلم نہیں بنانی آتی سوائے پاکستان درندر کے کہ وہ لیاری کا ایک خاص چیپٹر جو ہے جو اور اسے کیا لیاری اس میں دکھایا 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ کا لیاری کا کک پتہ نہیں ہے اس کو بنانے والے کو. بس ایک انڈین اسپائی انڈر کور پاکستان میں. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کراچی کا سب سے پرامن، سب سے محبت کرنے والا غریب پرور جو علاقہ ہے وہ لیاری ہے. میں I have been one of the founders of لیاری اسٹوڈنٹس فیڈریشنس way back in early 70s. میں لیاری کی ایک ایک چپے کو جانتا ہوں. سر بالی ووڈ کا لیاری کے عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل تھے بھائی، سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے ایک پنجابی شاعر فیض احمد فیض. کیا بات کر رہے ہیں؟ جیسے یہ بات بھی اس فلم میں پھر ہونی چاہیے تھی نا. نہیں کہاں لیاری وہ کے بارے بتائیں میں گے. فیض احمد فیض لیاری کے عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل. اور جب یہ ہجرت ہوتی ہے 47 میں لیاری میں بہار کالونی، یعنی بہار سے آئے ہوئے. اچھا جب پاکستان یونائٹڈ ہوتا بنگالی پاڑا کہ بنگالی جو ہے وہ ملازم وہاں رہتے تھے. سب سے زیادہ پشتونوں کی جو ہے وہ پہلی جو ہے وہاں پہ بہت بڑی جو بستی بننی شروع وہ شیر شاہ کہلاتا تھا. صرف وہی بات ہے نا کہ چاہے سنیما کے تھرو ہو یا ان واقعات کے تھرو ہو، آپ ریلیجن آپ ہیٹ سپیچ پروموٹ تو کر رہے ہیں نا. حتیٰ کہ امریکہ کا صدر بھی جو ہے وہ اس سیرین کو وہ کرنے کو مجبور ہوا ہے. لیکن جو بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر نیتن یاہو اپنی پالیسیز کو اسی طرح جاری رکھے گا اور غزہ کے معاملے کو جلد از جلد وہاں پہ جنگ بندی یقینی بنانے کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن میں جتنی دیر ہوگی اتنا زیادہ جو ہے یہ داعش جیسی انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں وہ انفرادی مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے، بیکاز ایک بات تو طے ہو گئی کہ پروپیگنڈا کے محاذ پر وہ دیار بہت زیادہ. بھئی آپ دیکھیں سویڈن، یہ بھی نیٹ فلکس وغیرہ پہ آپ بنی ہوئی فلمیں دیکھیں کس طرح وہ موسٹ آف دیم آر بیسڈ آن فیکٹس کہ وہ کیسے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے جو ہے انہوں نے برسوں سے آباد ناروے، سویڈن، جرمن، فرانس وغیرہ سے مسلمان حتیٰ کہ خواتین کو انسپائر کیا کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ سیریا اور وہ جو انہوں نے اپنی خلافت جن دنوں بنا رکھی تھی. یس سر. تو دیٹس وائی میڈیا اسی لیے اس کو پاورفل ٹول کہتے ہیں نا کہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے پروپیگنڈا آگے لے کے جانے کے لیے. لیکن پروپیگنڈا کرنے کے لیے کوئی بیس تو ہونی چاہیے. تو بیس تو ہے نا. بہرحال غزہ پہ بمباری تو ہوئی اور وہ وحشیانہ بمباری تھی. سر بس وہی پہ مسلم جوئش رائیولری تو سر ہے نا. ارے بھیا کیا اس کے ساتھ ہی پھر زندہ رہے، کہیں نہ کہیں تو ختم اس کو کرنا پڑے گا نا کہ یار کوئی نہ کوئی راستہ نکالو کہ ہاؤ ٹو ٹالریٹ ایچ ادر. آپ اپنی راہ پہ چلیں، میں اپنی راہ پہ چلوں. آپ مجھے تنگ نہ کریں، میں آپ کو نہ کروں. تو سر ان کنکلوژن جو آپ نے نیتن یاہو کا کہا کہ وہ جتنا بھی غزہ والا معاملہ پلاننگ سب ڈیلے کریں گے تو پھر انفارچونیٹلی غزہ اور غزہ جیسے اور واقعات تو پھر یہ داعش جیسی یعنی اگر مسلمانوں کے بارے میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ وہ ہیلپ لیس ہے اور ان کی حکومتیں جو ہیں وہ کچھ کرنے کے قابل، اس میں یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب عرب اسرائیل جنگیں ہوتی تھیں تو ایک خاص گروپس ہوتے تھے، مثلا جیسے الجزائر ہو گیا، سیریا ہو گیا، عراق ہو گیا، وہ اپنے یہاں کے لوگوں کے ساتھ جتنا مرضی ظلم کریں لیکن وہ اسرائیل کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا. لیبیا کے جیسے کرنل قذافی تھے وغیرہ وغیرہ. اب تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ
ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، مداوع تو بہت دور کی بات ہے، آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جب ریاستیں یہ عمل کرنے میں ناکام رہے، ویسے OIC بھی بنی ہوئی ہے اور فلانا فلانا یہ وہ 2 نمبریاں جو ہیں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ فرد انڈیویجولس وہ پھر ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. بٹ سر سیڈلی اگین ایک اچھی نوٹ پہ ہمارا پروگرام نہیں ہو رہا ختم، بٹ بات وہی ہے سر کہ واقعہ ایسا تھا کہ اس پر بات کرنی بھی ضروری تھی کہ ایٹ لیسٹ پتہ چلے کہ واٹ از دا روٹ کاز، اور اگر روٹ کاز پتہ ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنا کہیں سے تو اسٹارٹ کریں. بالکل. ناظرین بات وہی ہے کہ ریلیجن ایکسٹریمزم کہیں پر بھی اس کی ایکسٹریمسٹ فارم اگر پریکٹس ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے. اور بونڈائی بیچ کا یہ ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے جس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں یہ ہیٹ اسپیچ، ہیٹ کرائمز اور یہ سب چیزیں کتنی بڑھ گئی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہم ایز میڈیا ایک بات آگے لے کر جا سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ نیریٹو بلڈنگ اسی لیے کرنا بہت ضروری ہے کیئرفلی، کیونکہ وی نیور نو اس کے کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وے نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.